بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو مقصد سابق میں اصول عملیہ کے بارے میں تھی اور ہے، لیکن بیچ میں استطراداً مصنف صاحب نے کچھ اپنے احباب کی فرمائش کو دیکھتے ہوئے قاعدہ لا ضرر کو بھی یہاں پر پیش کر دیا۔ تو قاعدہ لا ضرر میں الفاظ یہ ہیں: لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کوئی ضرر اور ضرار نہیں۔ تو پھر یہ بحث ہوئی کہ اس قاعدے پر کیا دلیل ہے، الحمدللہ وہ احادیث پیش کر دیں۔ پھر یہ بحث ہم نے کی پچھلے درس میں کہ یہاں پر ضرار ویسے تو باب مفاعلہ کا مصدر ہے، لیکن مشارکت پر دلالت نہیں کرتا، یہ وہی ضرر کی تاکید کرتا ہے۔ اچھا، پھر یہ گفتگو ہوئی کہ خود ضرر کی نفی ہے یا کسی اور چیز کی نفی ہے۔ تو تقریباً اس پر ہم آ گئے کہ حکم کی نفی ہے، کہ حکم ضرری تم پر لاگو نہیں ہوگا۔ تو آج فرماتے ہیں یہ جو حکم کی بات آپ کر رہے ہیں، تو حکم کے تو دو قسم ہیں۔ پہلی قسم ایسے احکام ہیں جو ایک موضوع کے لیے ثابت ہوتے ہیں، اس موضوع کے حالات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے۔ مثال دے دیں جو ہم مولوی صاحب دیتے ہیں کہ بھائی یہ کہا گیا ہے کہ وضو واجب ہے، یعنی وجوب کا حکم انہوں نے وضو پر لگا دیا، لیکن اس میں یہ مد نظر نہیں رکھا تھا کہ پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا نقصان دہ نہیں ہے، نماز کے لیے وقت کافی ہے یا وقت کافی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ پانی اگر وضو میں استعمال کرے گا تو پھر پیاس سے یہ کہیں مر تو نہیں جائے گا، کسی حالات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ یا مثلا کہا گیا کہ شرب البھنگ یا شرب الخمر حرام، شراب کا پینا حرام ہے، تو اس میں یہ مد نظر نہیں رکھا گیا کہ للعلاج یا لغیر العلاج، ٹھیک ہے، کچھ بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ تو یہ ایک قسم کے احکام ہو گئے جو جناب حکم اولی کہلاتے ہیں۔ اور دوسری قسم ایسی ہے کہ وہ احکام جو ایک موضوع کے لیے تو ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس موضوع کے ساتھ عنوان ضرر کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو کبھی یہ قید ضرر لسان دلیل میں پایا جاتا ہے، کبھی لسان دلیل میں نہیں پایا جاتا۔ مثلا یہ کہا جائے الصوم المضر حرام، بھائی ضرر والا روزہ حرام ہے۔ یا مثلا آخر شعبان میں آپ اگر چلیں اس کو چھوڑ دیں، خوب، تو یہ کہ ضرر والا روزہ حرام ہے، یا وہ ضرر کی قید کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ جیسے مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ تم پر واجب ہے، جہاد تم پر واجب ہے، حالانکہ تقدیر میں تو یہ ہے کہ زکوٰۃ میں آپ کا ضرر مالی ہوتا ہے، جہاد میں آپ کا ضرر بدنی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسی صورتحال میں جب احکام کی دو قسمیں آپ نے ہمیں بتائیں، تو یہاں پر کون سے احکام کی نفی کی گئی ہے؟ فرماتے ہیں کہ حکم اولی کی نفی کی گئی ہے، حکم ضرری کی نفی نہیں کی گئی۔ اگر حکم ضرری کی نفی کریں بھائی، تو ضرر والی صورت میں ہم نے کہا کہ روزہ حرام ہے، اب پھر آپ کہتے ہیں اس کی نفی کریں، یعنی پھر روزہ واجب ہو جائے گا، تو پھر آپ پہلے ضرر کے لیے حرمت کا حکم لگا رہے ہیں اور پھر کریں کہ نہیں حرمت نہیں ہے، تو یہ جو ہے کیا ہے ہمیں پریشان کرے گا۔ تو پہلی بات یہ آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر عناوین ایسے ہوں کہ جن میں ہم کسی طریقے سے جم بندی کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں جو ہے کیا ہے ہم اگر جم بندی کے طریقے سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو جم بندی ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت حکموں، پھر حکم الذی ارید نفیہ، جس حکم کے نفی کا ارادہ کیا گیا ہے، کیسے؟ بنفی ضرر، آپ نے ڈائریکٹ حکم کی نفی نہیں کی، لیکن آپ نے ضرر کی نفی کی۔ یہ ضرر کی نفی کے ذریعے آپ نے حکم کی نفی کر دی۔ وہ کون سا حکم ہے؟ هو الحکم ثابت
فرماتے ہیں وہ حکم ہے جو ثابت ہے افعال کے لیے بے عناوینہا، ان افعال کے عناوین کے ساتھ۔ تو عناوین سے مراد کیا ہے؟ عناوین اولیہ، یعنی عناوین ثانویہ کی نفی نہیں ہے، بلکہ عناوین اولیہ کے لحاظ سے جو ہے کیا ہے جناب اس کی نفی کی گئی ہے۔ اب یا ہم یوں کہیں کہ نفی کی گئی ہے ان احکام کی کہ التوہم ثبوت ہو، اس حکم کے ثابت ہونے کا ہمیں توہم ہوا ہے، لہا کی ضمیر افعال کی طرف جائے گی۔ کذالک، کذالک کا بھی مطلب کیا ہے؟ یعنی عناوین اولیہ کے ساتھ، کب؟ فی حال ضرر، ہم سوچ رہے تھے کہ ضرر والی حالت میں بھی یہ احکام ہم پر واجب ہیں۔ فرماتے لثابت لہو، اس لا ضرر کے ذریعے اس حکم کی نفی نہیں ہوگی جو ثابت ہوتا ہے موضوع کے لیے بے عنوان ہی، بے عنوان ہی کی ضمیر ضرر کی طرف پلٹیں، ضرر کے عنوان سے۔ کیوں؟ لے وضو ہے، اس لیے کہ یہ بات بالکل کلیئر واضح ہے کہ انہو بتحقیق ضرر، لا ضرر میں جو ہے وہ علت ہے، کس کے لیے؟ نفی کے لیے۔ خوب، پس جب وہ علت ہو گیا نفی حکم کے لیے تو پھر آپ کیسے اس کی پھر نفی کریں گے؟ اور آپ نے جب ضرر کو موضوع کا جز بنا دیا تو لا یکاد یکون الموضوع یمنع عن حکم ہی، پھر موضوع اپنے ہی حکم کو منع نہیں کر سکتا، یعنی ضرر پھر ضرر کو منع کر، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ینفی ہے، اور وہی موضوع اپنے موضوع کی نفی کر، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ کیا ہوگا؟ یثبت ہو، بلکہ یہ تو اپنے موضوع کو ثابت کرے گا۔ ومن ہنا، اب فرماتے ہیں یہاں سے، یہاں سے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ جو کہا کہ یہ بالکل بات واضح ہے کہ ضرر علت ہے نفی حکم کے لیے عنوان ثانوی کے ساتھ، یہاں سے واضح ہو گیا لا یلاحظ نسبت بین ادلت نفیہ و ادلت الاحکام، ملاحظہ نہیں کیا جائے گا کہ کیا نسبت ہے نفی ضرر کے ادلہ میں اور احکام اولیہ کے ادلہ میں، نہیں، ایسے کچھ ہم مد نظر نہیں رکھیں گے۔ وتقدم وتقدموں، اور مقدم ہوں گے ادلہ ضرر علی ادلتہا، احکام پر، نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی۔ ما انہا، جبکہ جناب انہا کے قصہ کہہ لے تو بہتر ہے۔ خوب، ان ادلہ کے درمیان عموم من وجہ، عموم من وجہ ہے۔ مثلا وضو کے اقسام میں سے کچھ ایسے ہیں جو ضرری ہیں، خوب، اور کچھ ایسے ہیں جو ضرری نہیں ہیں، پھر کچھ ایسے ضرر ہیں جو وضو میں نہیں ہیں، تو دو مورد افتراق ہو گئے اور ایک جو ہے کیا ہے وہ مورد اجتماع ہو گیا۔ حیث انہو یوفق بینہما، جبکہ جو ہے کیا ہے جمع بندی کی جاتی ہے بینہما، یعنی اس دلیل ضرر اور دلیل احکام کے درمیان، عرفاً، عرف کے لحاظ سے، بتحقیق وہ چیز جو ثابت ہے عناوین اولی کے لیے وہ اقتضائی ہے۔ اقتضائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ حکم کو ثابت کرتے ہیں موضوع کے لیے، کون سا موضوع؟ جو کہ مجرد ہے، جس میں کوئی قید وغیرہ نہیں ہے۔ خوب، یمنع عنہ فعلا ما عرض، اور مانع ہوتا ہے اس حکم اولی کے لیے وہ چیز جو ابھی عارض ہوئی ہے ان عناوین اولیہ پر۔ وہ کون سی چیز عارض ہوئی ہے؟ من عنوان ضرر، وہ عنوان ضرر ہے، بعدلت ہی۔ بھائی وہ کیوں وارد ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ضرر کے دلیل ہمارے پاس موجود ہیں۔ کما هو الحال، جیسے کہ یہی حالت ہوتی ہے فی توفیق، جب ہم جمع بندی کرتے ہیں بین سائر الادلت، دوسرے ادلہ کے درمیان، المثبتۃ، جو حکم ثابت کرتے ہیں کسی موضوع کے لیے، اب نافیت، یا حکم کی نفی کرتے ہیں، لحکم الافعال، افعال کے حکم کی، بے عناوین ثانویہ، عناوین ثانیہ کے بھی کبھی کبھی ادلہ آپس میں ایسے ٹکر کھاتے ہیں، جیسے ادلہ نظر ہے، ادلہ عہد و یمین ہے، تو کبھی کبھی ان کے درمیان بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ یا مثلا ایک بیوی بیچاری ہے، وہ پریشان ہوتی ہے کہ والدین کی اطاعت کرے یا شوہر کی اطاعت کرے، اور اگر وہ کنیز ہے تو اپنے مولا کی اطاعت کرے۔ والادلۃ المتکفلۃ لحکمھا،
اور وہ ادلہ جو اٹھائے ہوئے ہیں جناب افعال کے حکم کو عناوین اولیہ کے ساتھ، جیسے ادلہ وضو اور صدقے دوسرے ادلہ کے ساتھ کبھی کبھی جو ہے کیا ہے جناب ٹکر رکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمیں کسی طریقے سے ان کے درمیان کسی کو مقدم کرنا ہوتا ہے، کسی کو مؤخر کرنا ہوتا ہے۔ نعم، جی ہاں، ربما یعکس الامر، کبھی کبھی یہ بات بالکل الٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی پھر مقدم کیا جاتا ہے عنوان اولی والے دلیل کو عنوان ثانوی والے دلیل پر۔ فیما، کہاں پر ایسے ہوتا ہے؟ جہاں پر احرز بے معنی ثابت کیا جائے بوجہ معتبر، کسی معتبر دلیل کے ساتھ۔ کیا؟ ان الحکم، بتحقیق یہ جو حکم اولی ہے فی المورد، اس مورد میں، لیس بالنحو الاقتضاء، یہ اقتضاء والے عنوان سے نہیں ہے کہ یہ عنوان ثانوی کی وجہ سے ختم ہو جائے، بل بالنحو العلیت التامہ یا علیت العامہ، بلکہ یہ جو ہے کیا ہے علیت عامہ کے لحاظ سے ہے کہ یہ جو ہے علت ہے تاکہ یہ حکم اس موضوع کے لیے ثابت ہو جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں وبالجملہ، اور خلاصہ یہ ہوا کہ الحکم ثابت، وہ حکم جو ثابت ہے بے عنوان اولی کے عنوان سے، پھر اس کی جو ہے کیا ہے دو قسمیں آپ کو بتائیں گے، جو میرے خیال میں اس درس میں اگر ہم پڑھیں گے تو ان کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم ان کو میرے خیال میں نہ پڑھیں تو بہتر ہے، مزید ہم اگلے درس میں انشاءاللہ اس درس کو پورا کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ہاں ہلو بس ٹھیک ہے بیت تم پٹ ایڈی تکڑ تو کری ہاں ہیڈ گولیا نے ایک اکھر تو مکھے ॾिसणो پوے ایک تو ہی تو سلائیڈوں بھی یاد نہ تھیوں ॿ تھیوں یا टे تھیوں अलाए किथे मूंखे लभंदो ई कोन। हलो खोल खोल। تو حکم اولی پہ میں نے ختم کر دیا، لیکن معاف کریں یہ سلائیڈ آگے تھی۔ تارتن یکون بنحو الفعلیت، کبھی کبھی وہ حکم ایسا ہوتا ہے جو فعلیت رکھتا ہے، یعنی حکم دائمی ہوتا ہے مطلقاً، چاہے اس پر کوئی عارضی چیز آئے یا نہ آئے۔ جیسے مثلا کوئی نبی ہے جو غرق ہو رہا تھا، جس کو جو ہے کیا ہے بچانا تھا، تو ایسی صورتحال میں کوئی بھی حکم ہو وہ اس کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتا ہے۔ او بالاضافت الی عارض دون عارض، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہمارے پاس عارض ہوتی ہیں لیکن ایک اہم ہوتی ہے ایک مہم ہوتی ہے، تو ہم جو ہے کیا ہے اہم کو لیں گے اور مہم کو جو ہے کیا ہے وہ چھوڑ دیں گے، مہم کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ خوب، بدلالت، اس لحاظ سے کہ لا یجوز الاغماض عنہا، جائز نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر لیں انہا، جناب اس علیت والی بات سے، بے سبب دلیل حکم العارض، اس لیے کہ ہم عارض والے حکم کو اہمیت دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ المخالف، جبکہ یہ جو عارضی حکم ہے یہ مخالف ہے لہو اس حکم فعلی کے، تو نتیجے میں فیقدم دلیل ذاک العنوان، ذاک یعنی وہ اولی والا عنوان جو فعلی ہے اس کو مقدم کیا جائے گا علی دلیل ہی، اس عارضی دلیل پر۔ وَأُخْرَى، اور کبھی کبھی حکم ایسے ہو جاتا ہے یکونو، یہ جو حکم عنوان اولی کے ساتھ ثابت ہوا ہے علی نحو، اس طریقے سے لو کانت ہناک دلالۃ، اگر ہو وہاں پر کوئی ایسی دلیل جو اس کے خلاف آئے، للزم الاغماض، لازم آتا ہے کہ ہم آنکھ بند کر لیں انہا، ان احکام اولیے سے، کیوں؟ بے سبب ہی، اس دلیل عارضی کی وجہ سے، تو عرفاً ہم پھر دلیل عارضی کو مانیں گے اور اس حکم کو چھوڑ دیں گے۔ حیثو کان، جب ہو اجتماعہما، ان دونوں کا اجتماع، کیا ہو جناب؟ قرینتن، قرینہ، علی انہو
بالتحقیق یہ جو حکم ثابت ہے عنوان اولی کے ساتھ بمجرد المقتضی، صرف مقتضی کے لحاظ سے، وَإِنْ كَانَ الْعَارِضُ مَانِعٌ فِعْلِي، اگرچہ یہ جو اس کا حکم